Assalamu alaikum dear students. Today we will read unit 1, that is simplicity and humility of Hazrat Muhammad. Look at the picture and predict what lesson is about. Truthful, trustworthy, forgiving, tolerant, honest, courageous, loyal, patient and just. As you already know, these all are the qualities of our Holy Prophet Hazrat Muhammad. So we will discuss in this chapter the qualities of Hazrat Muhammad. And as the name of the chapter is simplicity and humility of Hazrat Muhammad, so we will discuss these two qualities here. Humility, arzi and simplicity or sadgi were ingrained traits mustaqil और साफ थे of हज़रत मोहम्मद के personality शख्सियत के. He never made people, उन्होंने कभी भी एहसास न होने दिया लोगों को feel small, unwanted and embarrassed, शर्मिंदगी का हकारत कमतरी और शर्मिंदगी का एहसास न होने दिया. He urged his followers, उन्होंने जोर दिया अपने पैरोकारों को to live के वो रहें decently and kindly, मेहरबानी और शाइस्तगी के साथ. He would sit, वो बैठ जाते थे wherever there was a place available, जहाँ कहीं जगह दस्तयाब होती, in an assembly किसी मजलिस में, and never sought और कभी भी तलाश नहीं करते थे a prominent or elevated place, मुमताज या आला जगह तलाश नहीं करते थे. He never wore, वो कभी भी नहीं पहनते थे anything, कोई ऐसी चीज that could distinguish, जो उन्हें मुमताज करे, him उनको, from his companions, उनके सहाबा से. He would meet, वो मिलते थे the affluent and the impoverished, अमीर और गरीब से अलाइक एक जैसा, and never made distinction और कभी भी इम्तियाज नहीं बरतते थे on the basis of caste, creed and color, ज़ात, अकीदा और रंग की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं बरतते थे. People who did not know him, वो लोग जो उन्हें नहीं जानते थे, could not tell him, उन्हें शनाख्त नहीं कर सकते थे, apart, मुख्तलिफ या अलहदा from the rest of his comrades, उनके रफ़क़ा से अलहदा शनाख्त नहीं कर सकते थे. अबू उमामा बिन सालबा रिपोर्टेड, अबू उमामा बिन सालबा बयान करते हैं, the companions of the Rasul of Allah, अल्लाह ताला के रसूल के सहाबा ने mentioned, जिक्र किया the life of the world, दुनिया की जिंदगी का before him, उनके सामने. He said, उन्होंने कहा, do you not hear, do you not hear, क्या तुम नहीं सुनते, क्या तुम नहीं सुनते. Simplicity is part of faith, सादगी ईमान का हिस्सा है. Simplicity is part of faith, सादगी ईमान का हिस्सा है. In lifestyle, रहन सहन में, diet, खुराक and manner और तौर तरीकों में, he was simple, वो सादा थे and humble और आजिज थे. साल इब्न साद, one of the Muhammad's companions, हज़रत मोहम्मद के सहाबियों में से एक हैं, said, बयान फरमाते हैं, the Rasul of Allah did not see, हज़रत मोहम्मद ने नहीं खाई या नहीं देखी bread रोटी from the fine flour, उम्दा आटे की बनी हुई, from the time, उस वक्त से Allah sent him as Rasul, जब से अल्लाह ताला ने उन्हें रसूल बनाया या बेसत नसीब फरमाई, until he died, ताकि उनकी वफात होगी. Similarly, इसी तरह आयशा said, हज़रत आयशा बयान फरमाती है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, the mattress of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद का गदा या बिस्तर on which, जिस पर he slept, वो सोते थे, was made of leather, चमड़े से बना हुआ था, stuffed with the fiber of date tree, जिसमें खजूर के दरख्त के पत्ते भरे हुए थे. अमर इब्न अल-हारिस, one of the हज़रत मोहम्मद companion, हज़रत मोहम्मद के सहाबा में से एक हैं, said, ने फरमाया, that when the Rasul died, कि जब हज़रत मोहम्मद ने वफात पाई, he left, उन्होंने छोड़ा, neither money or nor anything, ना रकम और ना कोई और चीज़, else except his white riding mule, सिवाय अपने सफ़ेद सवारी के खच्चर के, his arms, अपने हथियार, and a piece of land, और एक कतई ज़मीन या ज़मीन का टुकड़ा, which he left to charity, जो उन्होंने खैरात कर दिया. हज़रत मोहम्मद lived this hard life, हज़रत मोहम्मद ने इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी till he died, हत्ता कि वो वफ़ात पा गए. Although the Muslim treasury was at his disposal, अगरचे के मुसलमानों का खजाना उनके इस्तेमाल में था, इख्तियार में था, at his disposal, उनके इख्तियार में था. The greater part of the Arabian Peninsula, जज़ीरतुल अरब का बड़ा हिस्सा was मुसलमान हो चुका था, and the Muslims were victorious, और मुसलमान फतयाब हो चुके थे. After 18 years of his mission, हज़रत मोहम्मद के मिशन या मकसद के 18 साल के बाद मुसलमान फतयाब हो चुके थे. Despite his responsibilities, उनकी जिम्मेदारियों के बावजूद, as a नबी, एक नबी की हैसियत से, a teacher, उस्ताद, a statesman, एक सियासतदान, and a judge, और एक मुंसफ या जज की हैसियत से, हज़रत मोहम्मद used to milk, हज़रत मोहम्मद धोते थे his goat, अपनी बकरी का दूध, mend his clothes, अपने कपड़ों में पेवंद लगाते, repair his shoes, अपने जूतों की मरम्मत करते, and help with the household work,
اور گھر کے کاموں میں مدد کرتے. He used to visit ailing persons. وہ بیماروں کی عیادت کرتے. And exhorted all Muslims to do likewise. تمام مسلمانوں کو ایسا ہی کرنے کی تلقین کی. He also helped. انہوں نے مدد کی. His companions اپنے صحابہ کی in digging کھودنے میں a trench ایک خندق by moving sand with them ان کے ساتھ ریت ہٹا کر. Whenever he visited جب کبھی وہ جاتے ملتے a person کسی شخص کو he would first greet وہ سلام پہل کرتے ہیں اسے and then take his permission اور تب اس سے اجازت طلب کرتے to enter the house گھر میں داخل ہونے کی. He advised the people انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی to follow this etiquette وہ اس آداب کا ان آداب کا خیال کریں and not to get annoyed اور ناراض نہ ہو یا غصہ نہ ہو. If anyone declined to give permission اگر کوئی اجازت دینے سے انکار کرتے ہے تو اس بات پر ناراض نہ ہو. For it was quite likely کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو the person concerned کے متعلقہ شخص was busy مصروف ہو otherwise دوسری صورت میں and did not mean any disrespect اس کا مطلب آپ کی توہین کرنا نہ ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہل کرتے تھے to greet another دوسرے شخص کو سلام میں and would not withdraw his hand اور اپنا ہاتھ واپس نہ کہتے تھے from a handshake ہاتھ ملا کر مصافحے کے بعد till the other man جب حتیٰ کہ دوسرا شخص withdrew his اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیتا. If one wanted to say something in his ears اگر کوئی شخص ان کے کانوں میں کوئی بات کہنا چاہتا یا اس سے سرگوشی کرنا چاہتا he would not turn away وہ تب تک رخ نہ موڑتے تھے one had finished جب تک کہ دوسرے کی بات مکمل نہ ہو جاتی. انس one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions انس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہے said بیان فرماتے ہیں that there was no person کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا whom they loved more than the نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار کرتے ہوتے ہیں. yet when پھر بھی جب کبھی he came to them جب وہ ان کے پاس تشریف لاتے they did not stand up for him وہ ان کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوتے because کیونکہ he hated their standing up for him کیونکہ انہیں اپنے لیے ان کا کھڑا ہونا ناپسند تھا. he would himself وہ خود however تاہم stand up کھڑے ہو جاتے when any dignitary کوئی معزز آدمی came to him ان کے پاس آتا. he had stood up وہ کھڑے ہوئے تھے to receive the wet nurse اپنی دیا کو ملنے کے لیے who had reared him جس نے ان کی پرورش کی تھی in infancy بچپن میں and would spread اور بچھا دی تھی his own sheet اپنی چادر for her ان کے لیے. his foster sister ان کی رضائی بہن was given similar treatment سے بھی اسی طرح کا سلوک کیا گیا تھا. similarly اسی طرح حضرت عائشہ has narrated حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں I have never encountered میں نے نہیں پایا anyone کسی کو that had emulated جو کہ تقلید کرتا ہو جیسے کہ فالو کرتا ہو لیکن تقلید کرتا ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم in manner حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی in manner طریقوں میں likeness مشابہت میں and speech اور گفتگو میں more than فاطمہ حضرت فاطمہ سے زیادہ. when she came in to visit him جب وہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی he got up وہ اٹھ کھڑے ہوتے to welcome her ان سے ملنے کے لیے took her by the hand ان کا ہاتھ پکڑتے kissed her اس پر بوسہ دیتے and made her sit where he was sitting اور انہیں بٹھاتے جہاں پر وہ خود تشریف فرما ہوتے. and when he went in to visit her اور جب وہ ان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے جاتے she got up وہ اٹھ کھڑی ہوتی to welcome him ان سے ملنے کے لیے took him by the hand ان کا ہاتھ پکڑتی kissed him ان کو پیار دیتی بوسہ دیتی and made him sit اور انہیں بٹھاتی where she was sitting جہاں وہ خود تشریف فرما ہوتی تھی. he avoided sitting at a prominent place وہ ممتاز جگہ پر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے in a gathering مجلس میں so much اتنا زیادہ so that people coming in کہ باہر سے تشریف آنے والے لوگ had difficulty کو مشکل پیش آتی in spotting him انہیں پہچاننے میں and had to ask اور پوچھنا پڑتا who the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں. once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے with his companions اپنے صحابہ کے ساتھ and when it was time اور جب وقت ہوا to have the food prepared خوراک تیار کرنے کا he asked them انہوں نے اسے کہا to slaughter a sheep کہ وہ ایک بھیڑ ذبح کریں. a man said ایک آدمی نے کہا I will slaughter it میں اسے ذبح کروں گا. another one said دوسرے نے کہا I will skin it out میں اس کی کھال اتاروں گا. a third one said تیسرے نے کہا I will cook it میں اسے پکاؤں گا. so the رسول صلی اللہ علیہ وسلم of Allah said اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I will collect wood for fire میں آگ کے لیے لکڑی لاؤں گا جمع کروں گا. they said انہوں نے کہا no نہیں we will suffice you that work ہم آپ کے طرف سے اس کام کے لیے کافی ہیں. I know that you can do it for me میں جانتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کر دیں گے.
but I hate to be privileged. لیکن میں استثناء کو ناپسند کرتا ہوں. اللہ hates, اللہ ناپسند کرتا ہے to see a slave of his, کہ وہ اپنے بندے کو دیکھے privileged to others, جو دوسروں پر خود کو سہولت کا حقدار تصور کرتا ہے. So he went, تو وہ گئے and collected firewood, اور آگ کے لیے لکڑی جمع کی. اور beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed, کو عطا کی گئی تھی with impeccable qualities, نقص سے پاک خوبیاں, from which we can learn, جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں, a lot to improve our lifestyle, اپنا رہن سہن بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. humbleness and simplicity, انکساری اور سادگی were some of his many qualities, ان کی بہت سی خوبیوں میں سے کچھ خوبیاں تھیں. by adopting the sunnah of simplicity, سادگی کی سنت کو اپناتے ہوئے, and humility, اور عجز و انکساری کی, we can eradicate, ہم ختمہ کر سکتے ہیں, the social evils, معاشرتی برائیوں کا, like ostentation, جیسا کہ بھڑک, haughtiness, تکبر, arrogance and pride, غرور و فخر اور غرور کو کا خاتمہ کر سکتے ہیں. regrettably, بہت افسوس کی بات ہے, we squander اور hard earned, ہم بے درے خرچ کر دیتے ہیں, اور hard earned, بہت محنت سے کمائے گئے ریسورسز, وسائل کو on unwanted luxurious items, بلا ضرورت عیش و عشرت کے سامان پر, simply to gratify, تاکہ ہم دے سکیں تسکین اور sense of pride, اپنے احساس فخر کو, and superiority اور others, اور دوسروں پر فوقیت کے جذبے کو تسکین دینے کے لیے بے درے خرچ کر دیتے ہیں. if we make simplicity and humility, اگر ہم بنا لیں سادگی اور عاجزی کو a part of our personality, اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں, اور social behavior will be considerate and genuine, ہمارا معاشرتی رویہ بہت بامروت اور حقیقی ہوگا, اور happiness will be unadulterated, ہماری خوشی خالص ہوگی, and we will not wrinkle our heads in pride, اور ہم اپنے سروں کو فخر سے بلند نہیں کریں گے, but bow them, بلکہ انہیں جھکا دیں گے, in humility and affection, عاجزی اور شفقت سے ان کو جھکا دیں گے.